جو بڑی کنسٹرکشن کے گروپس ہیں وہ اس حوالے سے آپ نے اس میں ایک چھوٹ بھی دے دی ہے کہ جناب کوئی سورس آف فنڈز پوچھے نہیں جائیں گے. اس کی کوئی ٹائم لیمٹ بھی ہے؟ 31 دسمبر کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کٹ آف ڈیٹ 31 دسمبر سے کیا مراد ہے کہ 31 دسمبر تک انویسٹمنٹ پوری ہو جانی چاہیے, پروجیکٹ پورا ہو جانا چاہیے, یا 31 دسمبر 2020 وہ کٹ آف ڈیٹ کس حوالے سے؟ نہیں, یہ جو 31 دسمبر کی ڈیٹ ہے یہ پروجیکٹ کی ڈیکلریشن اور جو پروجیکٹ ہے اس کے شروع ہونے کی یہ ڈیٹ ہے. جو اس کی کٹ آف ڈیٹ ہے کہ آپ نے پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے وہ 30/9/2022 تک جو ہے وہ کرنا ہے. آپ نے بلڈنگ کی جو کمپلیشن ہے وہ 30/9/2022 تک جو ہے وہ پروجیکٹ کی کمپلیشن ہے. جو شروعات ہے یعنی اس کو جب ڈکلیئر کرنا ہے آپ نے ایف پی آر کے ساتھ وہ 30 دسمبر 2020 ہے. اچھا منسٹر صاحب, کوئی بلڈر اگر کوئی اپارٹمنٹ بلڈنگ بناتا ہے اس حوالے سے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں بھی نیا ہاؤسنگ پاکستان کا جو پروجیکٹ ہے اس کے تحت یہ اپارٹمنٹس دے رہا ہوں, تو اس کے لیے جو چیکس ہیں وہ چیک میکینزم کیا رکھا گیا, اور جو 3 لاکھ کی سبسڈی ہے وہ ان اپارٹمنٹس پہ بھی آئے گی, ان گھروں پہ بھی آئے گی جو کہ یہ بڑے بزنس مین بنائیں گے, بڑے کنسٹرکشن گروپ بنائیں گے؟ بالکل, دیکھیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہر طرح سے, کیونکہ دیکھیں جب ایک بڑا بلڈر بھی یا چھوٹا بلڈر یا ایک عام آدمی کنسٹرکشن کرتا ہے تو اس میں روزگار پیدا ہوتا ہے. ہمارا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ جو کووڈ کے دوران لوگوں میں بے روزگاری ہوئی ہے اس اسکیم کے ذریعے, کیونکہ کنسٹرکشن سیکٹر میں سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے روزگار جنریٹ کرنے کا, تو روزگار جو ہے وہ ملے. تو یہ سب کے لیے یہ جو اسکیمز ہیں یہ اویلیبل ہوئیں گی. اس کے اندر ہم نے کوئی وہ قدر ایسی نہیں رکھی ہے. میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا رہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی بینکس کی, یہ 300 ارب کی رقم بنتی ہے. دیکھیں یہ چھوٹی رقم نہیں ہے. 300 ارب روپے اگر تمام بینکس اپنے پورٹ فولیو کا جو ہے وہ ایلوکیٹ کرتے ہیں اس رقم کے لیے, اس کے لیے انہیں چھوٹا بھی اور بڑا بھی تمام جو ہے وہ ایپیٹائٹ پوٹینشلی سیٹسفائی کرنے کی اس کے اندر سخت موجود ہے اسکیم کے اندر. منسٹر صاحب, ایک بات ہو رہی تھی, پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا, منسٹر فار انفارمیشن نے, کہ کالے دھن کے حوالے سے سوال نہیں پوچھا جائے گا. اور پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تھی وہ کہتے جی بلیک منی اور ان ساری چیزوں کے خلاف جائیں گے. اس میں اب چیکس اور میکینزمز کیسے آئیں گے, کیونکہ ایف اے ٹی ایف کی ریلیکسیشن کب تک ہے میں, اور اس کے بعد دوبارہ وہی والے رولز ریگولیشن سارے اپلائی ہونا شروع ہو جائیں گے, اور اس سال کے آگے ان ایگزیمپشنز کو کیسے انشور کیا جائے گا؟ دیکھیں جو کمپنیز کے لیے تو جو منی ہے وہ ایک کراس بینکنگ انسٹرومنٹ یعنی کراس چیک کے ذریعے جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں کہ اس کی مینڈیٹری کر رہے ہیں. اسی طرح انڈیویجول اگر کوئی ہے تو اس کو بینک اکاؤنٹ اپنا کھولنا پڑے گا اور وہ کرنا پڑے گا. تو ایک دفعہ تو یہ جو کالا دھن ہے یہ ڈاکیومنٹڈ سیکٹر کے اندر ہی ہم لانا اس کو چاہ رہے ہیں. پروسیڈز آف کرائم جو ہیں ان کو ہم نے اس کے اندر ممانعت کر دی ہے فیٹف کی پروویژنز کو سامنے رکھتے ہوئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو لاز تھے پراپرٹی سیکٹر کے اندر, کوئی شخص نہ بھی چاہتا تو اس کا سفید دھن جو ہے وہ کالا ہو جاتا تھا. مثلا اگر آپ نے کوئی پلاٹ خریدا ہے تو اس پلاٹ کا اگر ڈی سی ریٹ ہی کم ہے, اس پلاٹ کا اگر ایف بی آر ریٹ ہی کم ہے, تو جو پلاٹ بندہ آپ کو بیچ رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ پوری رقم پہ لینا چاہ رہے ہو لیکن جو پلاٹ آپ کو بندہ بیچ رہا ہے وہ کم رقم پہ بیچے گا, اس قسم کی ڈیوٹیز بچائے گا, وہ ڈی سی ریٹ پہ بیچے گا, وہ ڈکلیئر ڈی سی ریٹ پہ ہو جائے گا, اس کی رقم ایکچولی 5 گنا زیادہ ہے. آپ کا سارا سفید دھن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کالے دھن میں تبدیل ہو جائے گا. اب ہم نے اتنی بڑی جو سرمایہ کالے دھن کا پڑا ہوا ہے اس کو ہم نے کسی طرح ڈاکیومنٹڈ سیکٹر میں اور پروڈکٹیو سیکٹر آف دا اکانومی میں لانا ہے, بجائے کہ وہ صرف پلاٹس کے اندر پڑا رہے یا وہ کیش کی صورت میں پڑا رہے. اب وہ بلڈنگ میں ٹرانسفارم ہوئے گا, ایک انکم جنریٹنگ ایسٹ میں وہ ٹرانسفارم ہوئے گا. تو یہ جو ہمارا, جیسے میں نے کہا کہ ایمرجنسی کے دوران معیشت کے اندر جتنے بھی وسائل ہوں ان سب کو بروئے کار لانا چاہیے, اور آپ کے پاس ایمرجنسی میں یہ لگژری نہیں ہوتی کہ آپ ڈاکیومنٹیشن کی ضد جو ہے اس کے پیچھے آپ یہ اتنی بڑے جو وسائل یا امپلائمنٹ جنریٹنگ سیکٹر ہے اس کو یا یہ اپرچونٹی اس کو آپ اگنور کر دیں. اس کے باوجود اسکیم کے اندر ہم نے وہ ساری چیزیں بلٹ ان کی ہیں کہ یہ کالا دھن جب ایک دفعہ آ جائے گا آپ کی معیشت کے اندر تو یہ وائٹ اور ڈاکیومنٹڈ سیکٹر میں ہی رہے گا. اچھا منسٹر صاحب, یہ جو کٹ آف ڈیٹ ہے جب تک آپ اس میں کر رہے ہیں اور سوال جواب نہیں ہوں گے, آگے کے لیے کیا ایشورنسز ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو کہ کالا دھن آپ نے ڈیفائن کیا کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے, اور آگے کے لیے ایمنسٹیز ان کے لیے کیا ہیں, لا میں ایگزیمپشنز کیا ہیں کہ جو شخص آ رہا ہے آئندہ اسے تنگ نہیں کیا جائے گا جو انویسٹ کر رہا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوئے گا. آپ نے دیکھا پہلے بھی اگر کبھی کوئی ایمنسٹی آئی ہے, پچھلے سال ہم ایک ایمنسٹی لے کے آئے تھے کیونکہ اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہ CNIC کی شرائط بھی لے کے آئیں گے اور ہم مختلف
قسم کے آٹومیشنز اور لوگوں کا ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا جس کے اگینسٹ ہم ٹیکس پر. تو ہم نے ایک دفعہ لوگوں کو موقع دیا کہ آپ ایمنسٹی میں ڈکلیئر کریں, اور لوگوں نے موقع لیا. پاکستان کی تاریخ میرا خیال ہے ان ٹرمز آف نمبرز دیکھیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا تو سب سے بڑی ایمنسٹی تھی وہ. اس کے بعد کبھی آپ کے سامنے کوئی ایسی شکایت نہیں آئی ہوئے گی کہ کسی کو دوبارہ تنگ کیا گیا ہو یا ایمنسٹی کی رقم کو دوبارہ پھڑولا گیا ہو. ان چیزوں کو ایک لیگل کور حاصل ہوتا ہے, اور وہ لیگل کور جو ہے وہ کسی اتھارٹی یا کسی افسر کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اس لیگل کور کو وہ وائلیٹ کر سکیں. منسٹر صاحب, اس پہ اوور آل اکانومی پہ آپ کتنا امپیکٹ اس سارے پیکج کا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کرونا آنے کے بعد منسٹر فار پلاننگ اور آپ کی حکومت نے کہا کہ ایون وزیر اعظم نے کہا 1 کروڑ سے زائد لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں, تو امپلائمنٹ کتنی جنریشن ہو سکتی ہے, اور ان ٹرمز آف نمبرز اکانومی میں آپ کتنا فائدہ دیکھ رہے ہیں, کتنی گروتھ دیکھ رہے ہیں؟ ابھی ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک شاک لگا ہے ہمیں کووڈ کے اندر, اس سے نکلنے میں یہ کافی مدد کرے گا, ریکوری میں ہماری مدد کرے گا. یہ جو ہے ان امپلائمنٹ ہوئی ہے, لوگ دوسرے سیکٹر سے بے روزگار ہوئے ہیں یا ایون کنسٹرکشن سے بے روزگار ہوئے ہیں, ان کو دوبارہ اپنی پرانی جابز یا متبادل جابز جو کنسٹرکشن سیکٹر فراہم کرے گا اس کے اندر جانے میں ان کو آسانی ملے گی. تو یہ نمبرز اس وقت پٹ کرنا تو میرے لیے مشکل ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایگزیکٹ نمبرز اس میں کیا ہوئیں گے, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہمیں ایک شاک لگا ہے اکانومی کو, اس شاک سے اب ریکوری کا جو سفر ہے اس کو منیمائز کرنے میں یہ ہمیں ایک پیکج مدد کرے گا. جو ریسٹرکشنز ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے, جو ریلیکسیشنز بھی کچھ ہوتی جا رہی ہیں, تو جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں لوگ اس میں اب کام کرنا شروع کریں گے دکانوں کے حوالے سے, اس حوالے سے کووڈ کے حوالے سے بھی کوئی نئی انسٹرکشنز آئیں گی, ریلیکسیشنز آئیں گی؟ ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. ویسے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم کنسٹرکشن سیکٹر کو 3 فیزز میں ہم نے کھولا ہے, اور فرسٹ ویک آف جون تک کنسٹرکشن سیکٹر پورا کھل گیا تھا. اس کے بعد مارکیٹس کو بھی کھولا گیا اور باقی صنعتوں کو بھی. تو کنسٹرکشن سے ایفیلیٹڈ اور کنسٹرکشن سائٹس جو ہیں وہ اس وقت پورے ملک میں کھلی ہیں, اور جو لوگ اس پیکج کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کو کم از کم یہ دشواری نہیں آئے گی کہ کوئی انڈسٹری بند ہے یا کوئی مارکیٹ بند ہے یا کوئی کنسٹرکشن سائٹ جو ہے وہ بند ہے.